बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र कब मुमकिन होगा, बात करेंगे इस पे। फिर हम बात करेंगे जो ऐसा सानिया जो कि न सिर्फ पाकिस्तान, मुस्लिम दुनिया बल्कि दुनिया भर में आज दुख साथ छाया हुआ है। ईरान के सदर और फॉरेन मिनिस्टर और उनके रफ़का जो थे हेलीकॉप्टर हादसे में जाम शहादत नोश कर गए, जनाज़ा नमाज भी अदा कर दी गई। ये हादसा था या कि खुद साख्ता कोई तखरीब कारी थी? बड़ी चेमा गोइयाँ हैं जो दिफाई तज्जिया कार हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन इसराइल ने मना कर दिया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये वाक़या क्यों रूनुमा होते हैं। अक्सर माजी गवाह है कि जो मुहिब वतन शख्सियात होती हैं उनके साथ इस तरह के वाक़यात क्यों रूनुमा हो जाते हैं, या कि ये कहें कि ये शहादत किसी किसी को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम पाकिस्तान की हिचकोले खाती मईशत, महंगाई और हुकूमत वक्त की कारकर्दगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर पर और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पर, तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप फेमस हैं। पाकिस्तान की बेटी के उन्वान से आप आपका तारुफ हो, कितना किस तारुफ की आप मोहताज नहीं, एंकर पर्सन भी हैं। नाजिया अली ने मैं आज ज्वाइन किया है तमाम मौजूद बात में। बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने टाइम दिया। आगाज़ करेंगे नाजिया, ये हमारे पड़ोस में सदर इब्राहिम रईसी वतन में आए, हमारे मुल्क में, और ऐसे टाइम पर आए जब प्रेशर था तमाम मुस्लिम ममालिक पर, लेकिन हमने उनको उनका वेलकम किया। एक बड़ा मेमोरेबल उनका दौरा हो गया, और न सिर्फ पाकिस्तान, कई मुल्कों में वो दौरे करते करते आज वो जाम शहादत नोश कर गए। मैं चाहूँगा उनकी शख्सियात के लिए क्या कहना चाहेंगी, और ये तकरीब कारी है या वाकई हादसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मेरे देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को और आपको अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ में करूँगी, आपने आगाज़ में जिस तरह से कह दिया, जब हम सदर की बात करते हैं ईरानी के, अफसोसनाक वाक़या है यकीनन। यानी वाक़या क्या सानिया है, ये ऐसा सानिया कि जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं पाकिस्तान की, जो मईशत का इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्या आलम है, जिसमें हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हमने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की भी बात की कि उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से क्या किया जा सकता है। और जब वो आए, जिस तरह आपने दौरे का कहा, तो उसमें ना सिर्फ उन्होंने, जिसे कहा जाता है ना मसाइल का हल, उन्होंने एक वादे की सूरत में ये भी कहा कि हम साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब ने तो कहा हम ऑयल की बात करें या दीगर, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा, हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जहां तक हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, उनसे भी मीटिंग के दौरान उन्होंने क्लियर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सामने रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम साथ खड़े हुए हैं। तो मैं समझती हूँ ये जिस तरह से आपने आगाज में प्रोग्राम के कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो बाकायदा तौर पर एक चीज, जिस तरह ये नहीं होता कि बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, ये एक चीज क्लियर है, हमें दिखाई दे रही है कि ये एकदम से एक इंसान, जिसे हम आम लोगों के लिए भी कहा जाता है कि अच्छे लोग कम टाइम के लिए दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब मैं इनकी बात करती हूँ तो वो तो इनकलाब की सूरत में एक बात हो गई। एक ऐसा यानी बड़ा अजीम लीडर, जो लीडर होते हैं ना, वो अपनी यादें शायद ऐसे ही छोड़ जाते हैं, और यानी लीडर अपने मुंह से नहीं कहा जाता, यानी ये वाकईतन यानी सचमुच में लीडर्स होते हैं, वो दिलों में घर कर जाते हैं। बिल्कुल, उनकी शख्सियत, उनका विजन। मैं उनके लिए कहूंगी कि शायद हम तमाम पाकिस्तानियों को जिस तरह यहाँ वार्म वेलकम तो किया गया, लेकिन कुछ तशनगी बाकी रह गई। अच्छा, कि अभी बहुत कुछ होना था, अच्छे काम होने थे हमारे मुल्क के लिए, हम उसको बदकिस्मती कहें हमारे मुल्क की, लेकिन फिर ये कि हमारा वतन है, हम दुआगो भी हैं, इंशाल्लाह वो नहीं तो और अच्छे इंसान हैं जो हमारे साथ खड़े होंगे और मुल्क की मईशत के लिए काम करेंगे। अच्छा, आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत ने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया, और उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने में इब्राहिम रईसी का बड़ा किरदार था और वो बहुत कुछ आगे करना चाह रहे थे। तो ये कितना बड़ा लॉस है उम्मत मुस्लिमा का, ईरान का तो है बहुत बड़ा है ये। देखें वही पीस की जो मैंने पाकिस्तान की बात की, बड़ा अच्छा मैसेज है कि जब हम उनकी बात करते हैं इब्राहिम रईसी साहब की, तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुस्लिम दीगर जितने भी कंट्रीज थे, इनफैक्ट ये कि जब हम मजालिम की बात करते हैं, देखें इतने सारे कंट्री हैं डिफरेंट, लेकिन हम जब फलस्तीन की बात करते हैं तो उसमें भी साथ खड़े हुए, उसमें मजालिम के खिलाफ हुए। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी लीडर का जिक्र किया, तो उसमें निडर
اس میں بہادر ہم کہیں گے نا انہیں کہ فیس کر لینا, فوری طور پہ اس کو کہنا کہ کوئی بھی بات ہے اس کے اوپر, یہ نہیں کہ آپ بہت سارے ہم جب لیڈرانس کی بات کرتے ہیں کہ جو لیڈر ہیں یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ حالات اور وقت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لگی لپٹی باتیں جو کہا جاتا ہے وہ کر جاتے ہیں. تو مجھے جو یعنی میں انسپریشن کہوں یا کیا, آج میں بے انتہا یعنی افسوس کی بات ہے, میں ہمارے سارے میڈیا کولیگز ان کی بھی جب سوشل میڈیا سب اپڈیٹ دیکھ رہی تھی, سب جگہ نیوز پر بھی میں نے ان کی پکچرز بھی سب, کوئی ایسا فیس بک اکاؤنٹ اسپیشلی نہیں تھا بالکل بھی نہیں, لیکن جیسے شاید جو میں نے تشنیگی ورڈ یوز کیا وہ شاید ہمارے تمام پاکستانی جو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ آئے تھے, بہت اچھے تعلقات, بہت اچھی باتیں آگے ہونی تھی, اور اس کے بعد نہ جانے کتنی بار انہیں اور آنا تھا ہمارے پاس, اور یہ سب ایک دم سے ہو گیا, تو یقیناً یہ افسوسناک ہے. افسوسناک ہے. اچھا, اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اور جو کفار کی قوتیں ہیں, اسپیشلی اسرائیل جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے, تو وہاں تو شادیانے بجائے جا رہے ہیں, یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہوں گی کہ یعنی جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک یا دو ممالک نہیں ہیں, مسلم کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ہی کندھوں پر بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے بات کرنا ہے. اقوام متحدہ میں جب ہم کشمیر کی یا فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر مسلم کنٹریز تمام ہی ایک جگہ ہو جائیں تو کیا یعنی ہم اتنے سارے مظالم ہیں کیا ختم نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اپنی محبتوں کے ذریعے سے, اسلام بھی تو محبت کے ذریعے سے ہی آگے بڑھا ہے نا, محبت کا درس دیتا ہے, ضروری نہیں ہے قتل کیے جائیں, ضروری نہیں ہے خون بہایا جائے, اور ہاں اسلام میں جہاد ہے, ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, قرآن میں بھی ہے کہ اگر ناانصافی ہوتی ہے تو پھر میں اس کے ساتھ بولوں گی جہاں شادیانے بجائے جا رہے ہیں یا خوشی منائی جا رہی ہے تو وہ لمحہ فکریہ افسوس کی بات ہے, اور اس پر ہم سب شدید مذمت ہمیں بحیثیت مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. اب لاسٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے جرنلسٹ, کیونکہ جرنلسٹ ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے سچویشن کو, چاہے کوئی حادثہ ہو, واقعہ ہو, یہ حادثہ ہے یا تخریب کاری؟ نہیں, ابھی وہ بات جیسے ہاں یعنی آپ ایک دم سے کہہ دیں تو بہت ہو جاتی ہے بات کہ آپ نے شاید بس جیسے ہو رہا ہے ہم ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں تو ہو گیا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ایک اتنا بڑا انسان جو ایک ملک کو لے کر چل رہا ہے نا, تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم اس نظر سے یعنی ہم جرنلسٹ کی نظر سے یعنی ہم لوگوں کی نہیں سنیں کہ ہاں بھائی یہ کروا دیا گیا, تو اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم انکوائری چیزوں کی دیکھیں, بڑا پاورفل جو یعنی ان کا پروٹوکول ہوتا تھا, یہاں پہ ہم دیکھ لیں یعنی پاکستان میں دیگر بھی یعنی ہم کنٹریز کی بات کرتے ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب وہ آئے تو باقاعدہ طور پر آفیشلی آف بھی ہوئی, اسکولز بھی بند ہوئے, تو پروٹوکول کے ساتھ ساتھ ان کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے جاتے تھے, سخت ہوتے تھے, تو وہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ناقص کارکردگی ہو یا انتظامات نہ ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن بھی باقاعدہ, نہیں ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کی وفاقی حکومت جو کہ لیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ایم کیو ایم ہمیشہ کی طرح اتحادی ہے, اس حکومت کی پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے, کیا سمجھتی ہیں جو مسائل کا انبار ہے, یہ حکومت جاتے جاتے یہ تو نہیں کہے گی کہ بیک لاگ تھا؟ اچھا, یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں نا, یعنی یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ میں بہت ساری جگہ یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ وہ ہوتا ہے نا احتساب اپنے آپ سے کیوں نہیں سٹارٹ کر لیتے, یعنی یہ کیوں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پارٹی کو یعنی اس کو پاور یہ اس جگہ کر رہا ہے, مینس کہ ہمارے پاس اگر گورنر ہوگا تو وہ بولے گا نہیں فلاں, یعنی سی ایم کی بات ہو رہی ہوگی, سی ایم ہوگا تو بولے گا نہیں یہ اس کے پاس ہے یہ والی چیز. ہم بلیم گیم سے اب باہر آ جائیں. سب سے پہلے میں میسج سب کو یہی دیتی ہوں کہ اب آپ اپنے ملک کے لیے کوئی سی پارٹی ہے, آپ لوگ ٹیبل ٹاک کے اوپر آ جائیں, یعنی ون پیج پر آئیں, بات کریں اس پر کہ کون کیا کر سکتا ہے, ذمہ داریاں کہاں سے دی گئی, یہ کب تک چلتا رہے گا. جہاں تک ہم اگر اسی بات پہ اگر آپ کہنے کی اجازت دیں, کچھ تلخ ہوتی ہیں کچھ حقائق جو ہوتے ہیں, تو جب لا کر یہ بڑا میں سن رہی ہوتی ہوں اور یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے اسپیشلی کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں بیٹھ کر ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ بڑے اس سے بول رہے ہوتے ہیں فلاں اس کو لے کر آیا گیا, اس کے ساتھ یہ کیا گیا, وہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ملک یعنی لایا گیا یا بھیج دیا گیا. اب یعنی میں اس بات کو بھی کھل کر بولوں گی, تو بات صرف اتنی سی ہے, جب آپ اپنی پاکستان آرمی کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں, پاکستان آرمی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ملک کے محافظوں کے خلاف کیسے کیا چیز بولنا چاہ رہے ہیں؟ ان چیزوں میں پولیٹیشنز کو آپ کہیں نا نازیہ, میں آ جاتا ہوں نا, آپ دیکھیں وہ ٹاپک پھر ابھی ہارڈ ٹاک پہ چلا جاؤں گا. میں اسی پوائنٹ پہ چیف آف آرمی اسٹاف کو
आसिम मुनीर साहब को खत लिख रहे हैं बानी पीटीआई, तो भाई खत वजीर आजम को लिखे ना, आप खत सदर मुमलिकत को लिखे, आप चीफ को खत क्यों लिख रहे हैं? तो सियासतदान खुद, आप बैल मुझे मार, आप खुद चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से इन्वॉल्वमेंट हो या करवाई जाए। देखिए इंसान है, 9 मई में भी तो हमने यही देखा ना कि अस्करी हमने देखी ना सारी जितनी, अगर हमने डैमेज होते हुए भी देखा, यादगारों की बेहुरमती भी देखी, शौदा की, तो आपने वही किया। उसकी एग्जाम्पल देखें, इसको मैं इसलिए इस बात को करना चाहूंगी इस वक्त कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उसकी मईशत के लिए। तो जहाँ दिफा की बात होती है ना कि हमारे दिफाही जितने भी इदारे हैं मुल्क के डिफेंस के, उन्हीं के लिए जब हम लोगों की, कौमों की बात करते हैं, जब मुल्क तरक्की करते हैं तो वो अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए होते हैं। और यकीनन जब यानी उनके साथ खड़े होंगे आप, तो उस वक्त आप इन मसाइल से निकलेंगे ना, क्योंकि अफवाज का काम क्या है, अभी बहुत सारी चीजों में कह दिया जाता है अफवाज जब तक यानी क्यों नहीं इन्वॉल्व होगी, क्या सानिया 9 मई था, क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी, उसमें नहीं आना चाहिए था, या दीगर दहशतगर्दी है या कोई भी बात हो जाती है, उसके साथ साथ हम डैमेज की बात करते हैं। देखें खुलकर कि जब वो पॉलिटिशियंस जो आप यानी अमलाक को तो नुकसान पहुंचाया सो पहुंचाया, उसके साथ ही आप मुल्क की जो अमानत, मैं तो कहूंगी जिसे गिफ्ट्स का नाम दिया जाएगा, किसी ने घड़ी चोर कह दिया, किसी ने कुछ, लेकिन बेशुमार ऐसी चीजें जब आप मुल्क की अमानत में खयानत कर देंगे। मैंने तो मैं बोलती भी हूँ, मैसेज देती हूँ जो यानी यूथ के लिए स्पेशली, कि खुदारा यानी अभी कहते हैं ना कि आप होश के नाखून ले लें, आप लोग सादिक अमीन कहाँ से मिला रहे हैं, आप फातिमा नबीन जो से, यूथ है वो उसकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आप पर हमला कर देगी। नहीं वो करते रहते हैं, मैं यूज्ड टू हूँ, लेकिन वही बात है ना कि सच और यानी एटलीस्ट हमारा काम आईना दिखाना है ना कि अब तो बस कर दें, यानी ये मुल्क बड़ी बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और इसको तोड़ने की कोशिश। इसको वो जवाब बड़ा अच्छा देते हैं ना, वो कहते हैं कि बाकियों ने क्या मर्सिडीज नहीं ली, हाँ क्या तो बाकियों ने तोशा खाना से, लेकिन बाकियों ने कुछ काम भी किया ना। अभी आप जब ये 5 साल की, चले हम इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं, जब हम 5 साल की बात करते हैं, कहते हैं हुकूमत नहीं करने दी, ये तो वो बात हो गई, पूरे साल बच्चे ने पढ़ा, वो फेल होता रहा, और लास्ट जब उसके एग्जाम्स होने वाले हैं तो बोल रहा है वो टॉप कर लेगा। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी आपका एग्जाम यानी पेपर दूसरे दिन है, आप बोल रहे हैं मैं टॉप कर लूंगा, मुझे एक चांस दे दें, पूरे साल तो मैं फेल हुआ, कोई बात नहीं, क्या घोल के पिया होगा उसने। तो उसके लिए भी मैं इनसे बोलती हूँ जरा रिसर्च करें, मैं सारे आपके MP MNS सब बता सकती हूँ। मैं उनसे बराह रास्त यानी बाकायदा तौर पे बात करती थी कि जब आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, MQM को आप करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप करते हैं, पंजाब के लिए नून लीग को आप गालियां देते हैं, तो उसके बाद आप सब नहीं कहते हैं। PTI के जो मौजूदा क़यादत है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनको ये कहा गया कि आप किससे बात करें, आप मुफाहमत करें, तो उन्होंने कहा 3 पॉलिटिकल पार्टियों को हटाएं फिर बात करेंगे। तो फिर किससे? देखें ना, ये तो आप अकेले रेस में भागना चाह रहे हैं, यानी रेस लगानी है। अगर आप ये बोलें कि हाँ कंपटीशन में मेरे साथ बाकी के घोड़े होंगे, आप अगर खुद ही अपने आप को ही बहुत बड़ा घोड़ा समझ के भाग जाते हैं तो फरार होना है, ये मुकाबला नहीं है। तो वो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां तो हुकूमत में हैं। हाँ, अब उनको कहाँ हटाएं? मतलब ये तो वो बात हुई कि बस मैं ही बैठूं और बाकी सबको आप जेलों में डाल दें। देखें, हमें एक चीज माननी पड़ेगी, और ये बड़ा प्यारा मैसेज भी मैं समझती हूँ कि जिसे कहा जाता है ना कि लत लगना, जैसे आप और हमें हमें मीडिया की जो लत है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, आप हम जब अटेंड भी करते हैं कोई इवेंट प्रोग्राम, तो जो इस फील्ड के नहीं होते मीडिया के, उनको कवरेज का बड़ा शौक हो रहा होता है, उनको ये होता है किसी तरह से चाहे आप या मैं बैठे हुए हैं, हम कैमरे के सामने हमारे साथ ही खड़े क्यों ना हो जाए, वो चैनल पे आ जाए, उनकी ये ख्वाहिश होती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब प्रोटोकॉल और जो दीगर चीजें होती हैं, जब पॉलिटिक्स में कोई एक बार आ जाता है ना, वो सब चीजें देख लेता है, वो उसका आदी हो जाता है। अब यहाँ पर PTI के लोगों की, फिर मैं वही बात करूंगी, आप बोलते हैं मोरूसी सियासत, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, MQM को आप बुरा कहते हैं, नून लीग को फिर आप यानी खातून होते हुए, मैं उनका ये फेवर नहीं करूंगी, पॉलिटिकल चीजें अलग हैं, लेकिन मुझे दुख होता है मरियम नवाज की जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, और वो फीमेल है, उनके बारे में बहुत गलत बातें की जा रही होती हैं। तो मैं उसमें यही बोलती हूँ कि यानी आप लोग क्या करें, अच्छा, कोई लिमिट भी नहीं है। नहीं किसी कोई लिमिट नहीं है, बस पता नहीं क्या, यानी बस करते चले जाना है। लेकिन अपने मुल्क के लिए देखें, ये सब कुछ जो हुआ, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करी, अभी हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या अभी हम काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्या पता इस प्रोग्राम के थ्रू जो वो यूथ की बात हो रही है उन्हें पता चल जाए कि आपके लीडर्स जब अभी वहां मौजूद नहीं है, यानी जाहिर सी बात है हम असेंबलीज की बात करते हैं, तो जो लोग राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको नहीं करने दे रहे काम।
यानी वो पाकिस्तान को इसलिए तरक्की करते हुआ नहीं देखना चाह रहा है क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है। और ये वो लोग थे जिन्होंने कभी, जो मैंने अभी आपको पार्टीज के एग्जाम्पल दी जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है, मैं ये कहूंगी कि जिसने पेट भरा हुआ है ना उसके सामने खाना रख दो, वो गिरता पड़ता नहीं है। लेकिन आप सब वो थे जो भूखे थे, आपके सामने प्लेट्स आई तो आप लोग टूट पड़े, आपने बिल्कुल ही खा लिया। तो इसके लिए तो खुदा रहा, यानी अब यानी हम जो यूथ करते हैं, आप लोग आपने कहा कि आपने पूरा खाना खा लिया, लेकिन किफायत शारी एक मुहिम चलाई थी उस वक्त के वजीर आजम, आज के बानी पीटीआई इमरान खान ने, कि चाय बिस्किट पीएम हाउस में होगी। अच्छा देखें, मैं फिर उस वाली भी एक पॉइंट के ऊपर आ जाती हूँ कि पहले तो वहां से अगर आप बादशाही और सरदारी और मैं उस पर बोलूंगी कि बड़ा गरीब सिफत वाली अगर सादगी की बात करें तो वहां रहने से ही मना किया गया था। उसके बाद फिर वहां ना सिर्फ रहा गया, उसके बाद वो तमाम चीजें, जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, कोई भी इस्तेमाल करने की मना की थी, जब बड़े दावे हो रहे थे वादे, वो सब भी इस्तेमाल किए गए। तो ये अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो फिर मैं बहुत सारी पार्टियों की ये सारी तो बता दूंगी। ऐसे तो बड़ी काला से पीएम हेलीकॉप्टर में भी जाया जाता था। मैं आप देखें, मैंने वही बात की ना, अभी मैंने बात यही की आपसे कि रिहाइश की भी यही बात हो रही थी, उसके बाद भी फिर प्रोटोकॉल की भी, वो बच्ची के आपको एम्बुलेंस वाला केस भी पता होगा। इन तमाम चीजों के बावजूद फिर पाकिस्तान की यूथ, स्पेशली जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछते हैं, कहते हैं 80% पाकिस्तान की टोटल आवाम, नॉट ओनली यूथ, हर उम्र के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं इसके लिए बोलती हूँ कि सेलिब्रिटी जब हम बात करते हैं ना, कि नो डाउट कि इमरान खान एक अच्छे, अगर मैं क्रिकेटर की बात करूँ वो थे, उसके बाद वो यानी फैन फॉलोइंग तो है उनकी, नो डाउट, लेकिन मैं लीडरशिप की बात कर रही हूँ कि उसमें यानी मुल्क चलाना आसान बात तो नहीं है ना। मुल्क चलाना और फिर उसके बाद हमने देखा मुल्क तोड़ देना, तो मैं उस पे उनसे भी, बल्कि मैं यही बोलती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि अब यानी बहुत हो गया, हमने लीडर्स को, स्पेशली पीटीआई के भी, अभी अगर जो एमपी एमएनए थे वो सुन भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि अभी उन्होंने बड़ा ये कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन पिस कौन रहा है? हम इससे पहले भी एक पार्टी की बात करते थे कि लीडर कहीं और चले जाते हैं और उसके बाद आवाम पिस रही होती है। बेशक ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो तो कैद भी काट रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन दीगर आप भी अच्छी तरह जानते होंगे जो एमपीए थे, एमएनएस थे, वो इस वक्त पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो आप वहां से बैठ के लड़का लड़की को यानी यूथ को वरगला रहे हैं, फिर उसके बाद देखें किस तरह से क्या क्या हो भी रहा है उनके साथ, तो इन्हें आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? उनकी तो जिंदगी भी आप महफूज नहीं रख रहे। फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? बानी पीटीआई दोबारा आपको वजीर आजम बनते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल पाकिस्तान में इक्तदार में आते हुए नजर आ रही है? अच्छा, पाकिस्तान की सियासत के लिए यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको हम, मेरा ख्याल है, ऐसा पहिया कह सकते हैं कि जब गाड़ी चलती है ना तो वो पहिया, अगर यानी गाड़ी रुक जाती है तो वहां होता है लेकिन अलग नहीं हो जाता उस जगह से। तो ये बड़ी मैं एग्जाम्पल उन लोगों के लिए दे रही हूँ कि अगर चीजें सारी सेटल होती हैं और उनको भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें यानी हमेशा नाजिया, अगर उनको गलती का एहसास होता है, उन्होंने कहा माफी मुझसे मांगी जाए, मैं क्यों माफी मांगू किसी से? इसीलिए बहुत बड़ी बात ये वाली कर दी है ना, और ये वाली मैं तो खुल के बात करता हूँ ना। उन्होंने कहा कि चेयरमैन गौहर साहब ने कहा कि बानी पीटीआई से माफी मांगे इदारे। अच्छा, ये अभी टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं, यानी अभी तो मैं फिर मीडिया पर्सन भी क्या तज्जिया कार के तौर पे वाली बात आपको बता देती हूँ। इलेक्शन से पहले भी कुछ प्रोग्राम से मैंने कहा, बाद में फिर वो चीज हुई, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ कि इतना हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो मैं इतना समझती हूँ कि बिल्कुल इनिशियली नहीं है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। यानी हम इसको करीब नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ये चीज आगे जाकर हो सकती है, मुमकिन हो सकती है। 22 साल बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। माफी मांग लेंगे? मे भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक चेमा हुई थी कि खान जेल में जाएगा तो जेल की सोबत नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, और वो डिफरेंट तरह के कोकीन और नशे के उनके पे इल्ज़ाम थे कि वो करते हैं, और वो बड़ी एक बेहतरीन लाइफ जीने के आदी हैं, एसी के बगैर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अच्छा, फिर वो लिखत पढ़त करके बाहर चले जाएंगे मुज़ाकरात करके। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ नाज़िया। अच्छा, ऐसा तो और भी लीडर्स ने नहीं किया। अच्छा। देखिए, हम अगर पहले की जब नवाज शरीफ की बात हुई तो मरियम नवाज ने यहाँ पे जेल काटी, वो यहीं पर मौजूद थी। हम और भी दीगर पार्टीज की बात करते हैं, बल्कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जहाँ हमने तो शहीद होते हुए भी देखा, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उन्होंने फेस किया। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि ये वाला स्टेप अच्छा है, लेकिन उसको फिर आगे पॉजिटिवली भी तो करें ना अप्रोच, यानी हाँ फेस करके नहीं फेस करके ये भाग जाएंगे, ये जेल नहीं सह पाएंगे। अच्छा, इल्जाम तो फिर वही आ जाते हैं जो मैंने ब्लेम गेम कहा ना, कि आपको जो समझ आ रहा है किसी को रास्ते से हटाना है। मैं यानी सियासी
اختلافات کے باوجود یہ والی بات کہوں گی کہ اگر عمران خان جس طرح سے دیکھ رہے تھے, جس طرح لوگوں کی, میں یوتھ کی بات کرتی ہوں, ان کو حمایت حاصل ہے, ان کو یہ سوچنے کی ضرورت تھی جو بھی ہوا تھا. دیکھیں ایویڈنس موجود ہے نا, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ سزائیں بھی ہونی چاہیے, اور سب بولتے ہیں کہ ہو گیا, وہ کسی اور نے کیا, انہوں نے نہیں کہا تھا. جب پی ٹی وی پر اٹیک ہوا تھا اس وقت تو پھر ریکارڈنگ آ چکی تھی نا, اگر آپ نے آواز بھی سنی ہو. اگر اب یہ کہہ دیا جائے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ وہ عمران خان کی آواز نہیں تھی, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, اس پہ اٹیک کرنے کی, یعنی یہ ایویڈنس موجود ہے. بڑا ٹیکنیکل سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے, اور کراچی کی نہ صرف صوبائی بلکہ قومی اسمبلی کی نشستیں 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف لے گئی تھی. اب وہ ساری نشستیں ایم کیو ایم پاکستان لے گئی, تو یہ ایکچوئل کس کا مینڈیٹ ہے, ایم کیو ایم کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے؟ ایم کیو ایم کا یا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے. دیکھیں اس والے یعنی ان الیکشنز کی میں بات کرتی ہوں کہ یہ تو بالکل وہی ہو گیا نا, یعنی پی ٹی آئی نے جو کیا ہے تو وہ 2018 کے الیکشنز میں ہم نے ایسے ہی ایم کیو ایم والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا. تو میں اس بات کے لیے بھی یہ کہتی ہوں کہ جب ہم ہار رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں, یعنی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں جب کیوں نہیں کہتے ہمیں جتوایا جا رہا ہے, یعنی کوئی اور جیتتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں, ان کو کیا گیا ہے انہوں نے. اور جب ہار تسلیم نہیں کرتے, ہار تسلیم نہیں کرتے نا, یعنی فائٹ تو یہی ہوتی ہے. آپ بول رہے ہیں اینڈ ٹائم پہ یہ ہو گیا, تو جس وقت آپ آئیں آپ جیتے ہیں اس وقت کیا تھا, میرا سوال یہ ہے. تو مینڈیٹ کی جہاں آپ بات کرتے ہیں, جن دعوے وعدوں کے ساتھ آئے تھے, کراچی والوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. میں ابھی بھی یہی کہوں گی. پھر آپ جو حکومتوں کی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی یہ بات آ جاتی ہے, وہ آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا میئر, ہاتھ پاؤں کٹا ہوا گورنر, اور ساری چیزیں پیپلز پارٹی پر آ جاتی ہیں. تو خدا رہا بس ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے کوئی یہ تو نہیں ہو رہا نا کہ اس پارٹی کا یہ پریزیڈنٹ, یعنی آپ یہاں سے یہ بن جائیں, اس کو یہ کر لیں. آپ کی جو ہیں ڈیزگنیشن وہ تو وہاں پر رہیں گی نا, آلریڈی رہیں گی. آپ صرف ملک کے لیے کام کر لیں. تو میں یہی کہتی ہوں, جیسے سیکھے ہوئے کھلاڑیوں کی بات ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں, تو اسی طرح اگر پی ٹی آئی کو حکومت کرنے کا یا ان سب کو اسمبلی میں آنے کا شوق ہے تو پہلے آپ جا کر کچھ کام سیکھیں, لوگوں کے پاس جائیں. ڈائریکٹ آپ آ کر اور آپ اس کے بعد بیٹھ تو رہے ہیں اسی میں لیکن اس کے بعد کام نہیں کر رہے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ گلشن کی کہیں کراچی کی کوئی بھی ایگزامپل لے لیں, اس کے بعد ہم یعنی ایم کیو ایم سے ہم یہ ایکسکیوز اس وقت سنتے رہے کہ بھائی اس سے پہلے کام کیا جاتا تھا. ہم مصطفیٰ کمال کے دور کی بات کریں جب وہ سٹی ناظم تھے, لیکن اس کے بعد کراچی میں کام نہیں ہوا, پھر وہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا گیا. لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں, پھر کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو یہ پھر کیوں نہیں ہوا. آصف زرداری صاحب سے سوال ہوا ایک نجی ٹی وی پر کہ آپ حکومت گرانے میں عمران خان کی آپ کا کردار تھا, کلیدی کردار تھا, آپ لیڈ کر رہے تھے, تو ایک جمہوری حکومت کو آئینی مدعا سے پہلے آپ لوگوں نے کیوں چلتا کیا, کیوں رخصت کیا؟ آصف زرداری نے کہا کہ خان صاحب 2032 اور 35 تک بیٹھنے کے خواب دیکھ چکے تھے اور وہ صدر بن رہے تھے اس ملک کے, اور صدارتی نظام رائج کرنے والے تھے. کیا یہ درست ہے؟ اچھا, خواب دیکھنے کی تو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے نا انہوں نے, لیکن میں پھر وہی ابھی میں کہہ چکی ہوں بات, میں یہ بولتی ہوں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا 22 سال بعد ان کا وہ خواب پورا ہوا, تو پھر کیا واقعی وہ ایسا نظام لانا چاہ رہے تھے؟ ان کا کوئی بھی خواب دیکھنے کا اس خواب کو پورا ہونے کے بعد حق بنتا ہے. ایک انسان کو جب کہتے ہیں نا کہ اس کا خواب پورا ہو جائے پھر وہ اچھے اچھے خواب اور زیادہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پرانے جو میں کھلاڑیوں کی بات کر رہی ہوں, کھلاڑی صرف یعنی خان صاحب نہیں, وہ نہیں کہ وہ میچ میں نہیں, اس وقت کرکٹر تھے, کھلاڑی تھے. ہمارے سیاستدان بھی بہت سارے منجے ہوئے کھلاڑی ہی ہیں وہ ہمارے لیے. تو اگر ان کی آبزرویشن ہے, ان کی نالج میں ہے, تو بے شک اس طرح سے ہو سکتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں ہم اور یعنی آگے کی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اسی میں یہ سمجھتی ہوں ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب کیوں نہیں دیا مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میں ابھی پوچھتی ہوں سب سے کہ ایسے تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہم بات کرتے ہیں, ان کی بھی حکومت پوری نہیں ہوئی تھی, تو بہت بار ایسا ہوا ہے, ہم نے دیکھا ہے نا ماضی میں. تو یہ کوئی سرپرائزنگ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. آپ کراچی کے ایشوز پر بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کراچی کے لیے سماجی سرگرمیاں بھی آپ کی ہیں, خود آپ کا تعلق بھی کراچی شہر سے ہے. کراچی میں بہت سارے میئر آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اچھے کام کر سکیں, کرپشن فری بلدیاتی نظام ہو. 3 آپشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. سب سے پہلے پر ہیں ہمارے پاس نعمت اللہ خان صاحب, آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. سیکنڈ پر ہیں مصطفیٰ کمال, ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے. تھرڈ پر ہیں موجودہ مرزا وہاب صاحب. نازیہ کس کو نمبر 1 قرار دے گی کہ یہ کراچی شہر کے لیے اچھے میئر ثابت ہوئے؟
अच्छे मेयर तो देखें जो भी काम करा, आपने नाम ऐसे ले दिए कि इतने, अगर पूरी हिस्ट्री की बात की जाए उनमें ये 3 ही नाम है सही मायनों में। यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जमात इस्लामी को, लेकिन जब हम उनकी भी उसमें बात करेंगे मेयरशिप में, नो डाउट के इन तीनों ने ही काम किया है। और बहैसियत फिर मीडिया पर्सन के मैं किसी एक का कहूँगी तो शायद सबको ये लगेगा होती है कि वो डमी मेयर हैं, इख्तियारात ऐसे तो हमारे गवर्नर साहब के साथ भी नाइंसाफी की जाती है, उनके लिए बड़ा यही सब कुछ कहा जाता है। लेकिन अगर वाकई में आप मुझसे पूछेंगे तीनों में कि जो चीज़ें हम बोलेंगे ना कि हमने वाकई देखी कि बहुत सारे, यानी मैं ये कहूँगी कि हमने टूटी हुई सड़कें देखी फिर बनती हुई भी देखी, तो वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब का जब हमने देखा स्कूल या और दीगर चीज़ों में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ें की जाएंगी, लेकिन जो कराची को हमने जिस तरह तबाह होते हुए देखा है ना, अभी तक मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि कराची दोबारा से कैसे सही हो जाएगा। यानी हमने पानी के मसाइल भी देखे, एजुकेशन तो ओवरऑल एजुकेशन हेल्थ तो हमारे पूरे मुल्क का मसला है, लेकिन कराची में सबसे बड़ा, अगर मैं मेयरशिप या इस मौजूदा हुकूमत की भी या पिछली की बात करती हूँ, तो उसमें हमने क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा देखा। जो हम क्राइम बोलते थे ना कि पहले होता था, जब ये हो जाता था, आप खुद बता सकते हैं, टारगेट किलिंग हो या उसके साथ स्नैचिंग्स हैं, यानी किस तरह से, यानी इंसानी जिंदगी स्पेशली लड़कों की, कि हम तो बेचारे, यानी किस तरह से माएँ अपने बेटों को पालती हैं, कैसे बहनें अपने घरों से रुखसत करती हैं। कराची में हमारे घरों में जनाजे आते हैं, तो ये अफसोस कौन है। तो मैं ये समझती हूँ कि यानी इसके साथ साथ यानी काम आप कर रहे हैं, उसके साथ इन चीज़ों पे भी कंट्रोल पाने की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान जुड़ते जुड़ते बिल आखिर जुड़ गई, धड़ों का शिकार थी, चाहे वो फारूक सत्तार की सूरत में, चाहे मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में, आज वो एक मुनज़्ज़म तंजीम होकर सामने आए हैं। आपको लगता है कि देर पा रहेगा ये पार्टी स्ट्रक्चर या ये मोहब्बतें, कुर्बतें, ये एका, ये मजबूती? अच्छा, मोहब्बतें कुर्बतें तो सियासत में नहीं होती, ये मैं सामने बोल देती हूँ। कुछ भी नहीं होता ऐसा। यानी अब जब हम सियासत की बात करते हैं, मोहब्बतें कुर्बतें भी यानी किसी भी पार्टी की हों, तो वो तो मैं ये समझती हूँ ना कि अपनी अपनी सबकी, किसी को MPA बनना है, किसी को MNA बनना है, किसी को कुछ और बनना है, तो ये वो वाली सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, हम इस बात को कहते हैं, देखें जहाँ जो बात की गई ना कि कराची, जैसे मैंने अभी कराची पे ही बात की ना आपसे कि कराची के मसले का हल तो निकालना है। जब आप बैठकर आपस में अपने ही एक दूसरे के गिरबान चाक करते रहेंगे तो वो मसला कहाँ जाएगा। यानी आप अपने लिए चीज़ें भी मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसी के ऊपर लड़ रहे हैं। और देखें इसके के ऊपर आते हैं जहाँ मैंडेट की अभी आपने बात की थी ना कि वोट बैंक भी अभी जो है वो एक जगह हुआ तो रिजल्ट आया है ना। जो भी अगर हार या जीत की बात करें, कॉमन सेंस यूज करे कि 2018 की हम बात करते हैं, उस वक्त डिवाइड हुआ था ना, यानी उस वक्त तो हम PSP के उसमें भी थे, आधे वोट तो वहां जा चुके थे। तो ये चीज भी सामने आई है हमारे। तो मैं ये समझती हूँ इन्होंने जो बातें की हैं, यानी एक जगह होना, तो देखें बहैसियत कराची के यानी आवाम के, हम सब भी हर पार्टी के लिए बोलते थे कि आप जहाँ पर हैं, जिसके साथ जुड़े हैं, उनके टुकड़े ना करें ना, इतने सारे ना बने कि एक अगर कौम है कोई खास, तो उसी को अगर कराची वाले को वोट देना है, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे इन्हीं को देना है, तो वो किसको देगा जाकर। 3 या 4 जगह तकसीम हो चुके थे ना, सभी अलग अलग हो गए थे, इससे में कुछ नहीं आ रहा था। अब सब जब एक जगह हुए हैं, तो मैं समझती हूँ अब सीरियस होके, अब आवाज भी बुलंद की जा रही है वैसे तो, लेकिन अब सीरियस होके बाकायदा तौर पर कराची के मसाइल पे काम करने की जरूरत है। एक शिकवा सुनने में आया जब ये इलेक्शन आ रहे थे और चल रहे थे, तो टिकटों की तकसीम पे अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े मामला, नाराजगियां हो जाती हैं। MQM पाकिस्तान ने अपने पुराने लोगों को टिकट्स नहीं दिए और नए लोगों को टिकट्स दिए। अच्छा, मैं इसमें बोलती हूँ, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? नहीं, आप दुरुस्त बोल रहे हैं, लेकिन उस बात की मुझे खुशी है। अच्छा। मैंने कुछ ऐसे यंग फेसेस देखे हैं कि मुझे उस बात की खुशी है। मैं बोलती हूँ पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आए पॉलिटिक्स में, यानी अगर पढ़े लिखे आएंगे और वो उसके ऊपर काम करेंगे मौजूदा सूरत हाल देखते हुए, तभी तो हम मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं तरक्की की तरफ। मैं इसमें बोलती हूँ, यानी काफी लोग ये बोलते हैं कि आप क्या बोल रही हैं, जैसे मैंने आपको सीनियर लीडर्स का कहा, वो बेशक जैसे घर का बड़ा होता है पार्टी में वो रहें, लेकिन जिस तरह बच्चों को स्पेस दिया जाता है ना घर के कि भाई अब इन्होंने निकलना है, ये दुनिया देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्पेस देना चाहिए। ये शिकवा हमारा सब पार्टियों से, और जो बड़ों का शिकवा है, हाँ, इम्पोर्टेंट है कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी लेकिन टिकट दे दिया बच्चे को। अच्छा, अब आप भी देखें ना, मैं कुर्बानी वालों से ही बोलती हूँ कि भाई हम जब हमारे पैदा होने से पहले आप वही थे, अब हमने इतने अरसे आपको देख लिया, आप लोगों का पेट ही नहीं भर रहा है असेंबली से, तो अब आने दें बच्चों को। मैं तो नाम भी बता सकती हूँ इतने सारे कि मैंने, अगर आदिल अस्करी हैं या बेशुमार हैं, ऐसे मैंने नाम देखे, ऐसे फेसेस देखे, तो मुझे तो खुशी हुई, आने वाला फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे कि वही जो आप जो बोल रहे हैं वो यूज टू हो गए हैं उन्होंने। और फिर देखिए जो पार्टी होती है ना, उसे मालूम होता है कि किसने रिजल्ट दिया था, किसने काम किया था,
کس نے نہیں کیا تھا. اور انہیں اگر اپنی پارٹی کو بہتر بنانا ہے, اپنے آپ کو منوانا ہے, اس وقت چیلنج ہے نا. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا MQM پاکستان ہو, سب اپنی اپنی جگہ پر اس وقت چیلنج ہے ان کے لیے. آج MQM جڑی ہوئی ہے, متحد ہے پہلے کی طرح, آفیسز بھی کھل رہے ہیں اور اقتدار بھی ہے. MQM کو لاس کس نے دیا تھا ماضی میں؟ 3 نام میں آپ کے آگے رکھنے لگا ہوں. سب سے ٹاپ پر ہیں ہمارے پاس عامر خان, سیکنڈ پر ہیں جناب فاروق ستار صاحب, تھرڈ پر ہے مصطفیٰ کمال. آپ کی نظر میں کہ یار اس صاحب نے تھوڑا سا جھٹکا دیا پارٹی کو. اچھا میں سب کا ہی بتاتی ہوں ایکسپلین کر کے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے جو ہمارا یعنی دیکھنا ہے. دیکھیں عامر خان کا یعنی ہوا اس وقت, یعنی ہم جب آپریشن کی بات کرتے ہیں یعنی کراچی میں کہ 90s کے بعد 92 کا اور یہ سارا, تو اس وقت تو ہم نے دیکھا آفاق عامر, یعنی اب 2 ہی نام آتے تھے نا, یعنی آفاق احمد کا بھی اور یہ بھی, تو اس وقت حقیقی بنی. لیکن اس کے بعد یہ پھر معذرت کر کے جب MQM میں دوبارہ شامل ہو گئے, میں سمجھتی ہوں حقیقی نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ہوا, میں سمجھتی ہوں اتنا ڈیمیج نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے پارٹی اناؤنس نہیں کی. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا, آپ بھی جانتے ہوں گے میڈیا کی وجہ سے, انہوں نے کہا تھا میرا جینا مرنا, میں ہوں نہیں ہوں جو بھی ہے وہ MQM ہی ہے, میں کوئی اور پارٹی نہ میں جاؤں گا نہ میں بناؤں گا, کیونکہ ان کو بہت ساری دیگر پارٹیز نے اپروچ بھی کیا تھا. یہ جو PSP نام کی چیز آئی نا ہمارے پاس ڈولفن بن کے, اس نے زیادہ ڈیمیج کیا. اچھا, سب سے زیادہ. اور وہی شکوہ جو میرا اس وقت اگر میں دیکھیں پھر گھوم پھر کے آ جاتا ہے, لیکن وہ دیکھیں ملک توڑنے کی بات جب ہوتی ہے کہ جو PTI کی میں نے دیکھی نا کہ جو بھی یعنی جو ان کی یوتھ کے جتنے بھی لڑکا لڑکی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ بری زبان استعمال کر رہے ہیں, بری باتیں کر رہے ہیں, تو میں نے بالکل وہ سب دیکھا تھا. وہ مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا تھا. میں بولتی تھی کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یعنی بے شک آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ملک کو تو ڈیمیج کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ تو ہم نے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا. اب ہم آ جاتے ہیں ابھی کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, پیٹرول کے پرائسز کچھ کم ہوئے ہیں, عام آدمی کے مسائل کیسے ہیں, میٹرک انٹر کے امتحانات چل رہے تھے, ابھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, مہنگائی کا جن ہے جو کنٹرول نہیں پا رہا, اس کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں, یہ سننے میں آ رہا ہے ہو جائے گا, اس حکومت یہ کر لے گی, یہ بڑوں کی حکومت ہے. نہیں ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول کا بھی ہم نے دیکھا ابھی ایک دم سے پہلے ہمیں لگا تھا کہ وہ کم ہو گیا پھر بڑھ گیا. یعنی جب ہم کم ہونے کی خوشی مناتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں اس سے پہلے ڈبل ہو چکا تھا, اس میں سے آدھا کم کیا گیا. تو ابھی بہرحال ہوا ہے. ڈالر کا بھی دیکھیں, ڈالر کہاں پہنچا ہوا تھا, ہوتے ہوتے اب کم زیادہ پر آ جاتا ہے, لیکن اب ڈالر کی وہ صورتحال نہیں ہے. تو اسی حساب سے ابھی ہم نے آٹے کا جب دیکھا, آپ کو پتا ہوگا کہ آٹے والی بات میں ہم نے دیکھا کہ بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے روٹی کا, ہم نے وہ بھی شکوہ کیا کہ بے شک وہ پنجاب کی طرف سے ہوا لیکن وہ کراچی والے ہمارے محروم کیوں ہو جاتے ہیں. ہم نے چکن دیکھی کہ چکن یعنی یہاں پہ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئی, ابھی رمضان سے اب تک پھر اگین مہنگی ہے نا. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ جو حکومتوں کی, دیکھیں میں نے آپ سے یہی بات کی تھی نا کہ سیکھے ہوئے, میں ان سے بالکل میں بالکل اس بات سے ڈینائی نہیں کرتی. ہمارے بھی سینئر جو ٹیچرز ہوں گے نا, چاہے اس فیلڈ میں کسی فیلڈ میں, ہمیں ان سے سیکھنے کو ہی ملے گا. تو سیاست بھی ایک شعبہ ہی ہے میرے نزدیک, وہ غلط چیز نہیں ہے. میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گی. جو لوگ بولتے ہیں نا کہ سیاست یعنی سیاستدان بہت برے ہیں, سیاست بہت بری چیز ہے, بھئی سیاست نہیں ہے بری چیز, سیاست ہی تو تھی جب پاکستان بنا تھا. یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں پارٹیز کی تو اس وقت بھی تو تھی نا. اس کے بعد انہیں قائد اعظم نے بھی جب تحریک بھی چلی ہے پاکستان کی تو وہ, اور نعروں کو بھی خدا را کھوکھلا نہیں کہا کریں, نعرہ لگا تھا پاکستان زندہ باد تو پاکستان بنا تھا. تو نعرے اور وعدے سب چلتا رہتا ہے لیکن عمل کرنا ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ فاروق ستار MQM کا پلر تھے, ان کو چیئرمین شپ یا کنوینئر وہ تو بنایا گیا نا, نہیں اتنا تو بنایا, یعنی ڈپٹی تک تو آ گیا نا. لیکن جہاں تک یعنی پلر یا اس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں نا اب میرا خیال یہ ہوا ہے اس کا جو جس نظر سے میں میڈیا کی دیکھ رہی ہوں کہ جس وقت یہ جو آپ ڈیوائڈ کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت جو لوگ جڑے رہے نا, ساتھ میں ہی رہے, اندر ہی رہے, اس حساب سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں دیکھیں اسمبلی تک تو پہنچ گئے نا, پھر میں سب کے لیے کہتی ہوں یہ ساری چیزیں تو ہیں نا. یعنی وہ جو شکوہ ہوتا ہے, ابھی آپ نے کچھ پرانے لوگوں کا کہا دیگر پارٹیز سے, تو وہ تو نہیں ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا, اب نہیں ہے. ایٹ لیسٹ نہیں, ابھی میں جس نظر سے دیکھ رہی ہوں پولیٹیشنز کو, ہماری جو مین کیبنٹ کسی بھی جگہ کی میں پارٹی کی دیکھ رہی ہوں نا, آپ پیپلز پارٹی کی بھی دیکھ لیں, نون لیگ کی بھی, انہوں نے یہ اچھا قدم اٹھایا جو آپ بول رہے ہیں نا کہ بھئی نئے چہرے وہ
تو آئیں, بہت اچھی بات ہے. ہم تو چیئرمین شپ کی جب بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ بلاول بھٹو کی, تو بھائی وہ بھی اگر ینگسٹرز کو موقع دیں گے, وہ خود ینگ ہیں تو اچھی بات ہے نا. یعنی ٹھیک ہے ایکسپیرینس پیچھے آپ کے چل رہا ہے, لیکن یوتھ کو آگے لانا بہت ضروری ہے. یہ غنی پرور لوگوں کا شہر ہے کراچی, اور یہاں پہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں عام لوگوں کی, میں بہت شہروں میں گیا ہوں, کئی ملکوں میں گیا ہوں, ایسا نہیں ہے. خلوص اور بڑا دل نا, کھل کے کیا, بلکہ مجھے کچھ ستیلا سلوک جب کہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے اس بات کا کہ کیوں آپ ہمارے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارا لہجہ, ہم پاکستان میں کہیں بھی جاتے ہیں اسپیشلی پنجاب میں, تو مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی میں سندھ میں کسی جگہ سے آئی ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے فوراً یہ ہوتا ہے کہ کراچی, میری آواز سنتے ہی سب بولتے ہیں کراچی سے نا, یعنی جو نہیں بھی جس نے مجھے اس وقت نہیں دیکھا ہوتا ہے مڑ کے بولتے ہیں ہمیں جج کر لیتے ہیں, اور فوراً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اچھا. اب اس میں کچھ لوگ ایسا یعنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کراچی والے آپ لوگ جب جاؤ گے تو وہ کچھ گرا دیں گے, دینا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سوری فار انٹرپٹ, اس وقت ہمیں جوائن کر لیا, آپ معروف بزنس مین ہیں, آپ سی او ہیں الجدید کے, لیڈنگ بزنس مین ہیں, لیٹ ہو گئے. آصف مجید پانا والا نے ہمیں جوائن کر دیا, بہت شکریہ سر. آصف مجید پانا صاحب, آپ نے ٹائم دیا, دیر صحیح لیکن آپ پہنچے, ریلی اپریشیٹ. آپ سے بڑی اچھی باتیں کرنی تھی, اینکر پرسن ہمارے ساتھ نازیہ موجود تھی. اچھا آصف بھائی, بزنس کمیونٹی کے مسائل, بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں, جو فورن منسٹر بنے گا, فائنانس منسٹر بنے گا, ایون وزیر اعظم وہ بھی پہنچے گا بزنس مینوں کے پاس, ایک دھواں دار پریس کانفرنس ہوگی, مسائل وہی کے وہیں. یہ ناکامی کس کی ہے؟ نہیں, ایکچولی ناکامی نہیں کہہ سکتے, آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جو حالات چل رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کرائسس کا ایک عالم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں, ہم دوسری جگہوں پہ بھی حالات, آپ نے پچھلے دنوں سری لنکا کا حال دیکھا تھا, اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ بھی ایشوز اس طرح سے ہیں. بٹ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹینیور ہوتا ہے, وہ گزر جاتا ہے, اور انشاءاللہ ہم تو بہت پازیٹیو دیکھ رہے ہیں اس ملک کو. اور جس طرح کے ابھی حالات, میں سال پیچھے چلا جاؤں, اس سے زیادہ نہیں جاؤں, تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ چیزیں سمٹ رہی ہیں. دیکھیں نا, پیٹرول بھی کم ہوا, ڈالر بھی نیچے آیا, تو بزنس مین ابھی اپنے پٹے پہ چڑھ رہا ہے. اب دو تین چیزیں ہیں, گیس کا ایشو ہے, جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ وہ گیس کے اندر میں اویلیبلٹی نہیں ہے, یا یوٹیلیٹیز کی جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ ہائی ہے. تو حکومت کوشش کر رہی ہے. آج میں ایک بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ, وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ بینک کا بھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو گرا رہے ہیں. تو یہ جب چیزیں بہتری پہ آئیں گی, ملک ترقی کرے گا. اب بڑوں کی حکومت ہے, وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے آصف علی زرداری, منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں, وہ اب یہ ملک چلا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ 5 سال پورے کر کے جب نئی حکومت آئے گی, نیا سیٹ اپ آئے گا, تو ہمیں وہ ایک سینٹینس نہیں سننے کو ملے گا, پرانی حکومتوں نے سب کیا اس لیے ہم کنٹرول نہیں کر پائے, یہ حکومت جاتے جاتے مہنگائی سے لے کے عام آدمی کے مسائل, بے روزگاری کنٹرول کر پائے گی؟ فرسٹ آف آل آپ کو ساجد بھائی میں کلیئر بتاؤں, ہم پوری دنیا گھومتے ہیں, پاکستان کے جتنا سستا ملک کوئی بھی نہیں ہے. زبردست. آپ کیا دیکھتے ہو, ایک پانی کی بوتل جو ہے 45 روپے کی ہے نا, ہم $2 کی, €2 کی, اس طرح سے پیتے ہیں. کھانا ہمارے ملک میں ایک عام آدمی جو ہے, ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ ہمارا ملک غریب ہے, اور ساری چیزیں سمجھتے ہیں, عوام کے پاس اتنا نہیں ہے, پرچیزنگ پاور نہیں ہے, بٹ چیزیں مہنگی نہیں ہے ملک کے اندر میں, ابھی تک کنٹرول ہے, ہم باقی پوری دنیا بہت زیادہ ریلی اپریشیٹ. ایک شرٹ بھی آپ باہر لینے کے لیے جاؤ, اور آپ اپنے پاکستان میں کسی نارمل طارق روڈ سے, زینب مارکیٹ یا کراچی کے شہر سے آپ دیکھ لو, آپ کو بہت بارے کی چیزیں ملتی ہیں, کہ گزر بسر ہو جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ملک میں مہنگائی بالکل بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی ہے. ٹھیک ہے کہ ویجز کم ہے, اگر سیلری جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے میں آج گھر نہیں چلتا ہے, یہ دو رائے نہیں ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, ہمارے بزنس مینز ہیں, ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. آج کی جو نارمل ایک گھر عام آدمی کو چلانے کے لیے نا 60,000 روپے کی ضرورت ہے. جب وہ لیول آ جائے گا, ہر چیز بہتر ہو جائے گی. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. کیا بات ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں, اگر میں اس کو 40,000 روپے دے رہا ہوں تو وہ چوری کرے گا نا, کیا کرے گا, اور پریشانیاں تو ہمارے ساتھ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں کھڑی. زبردست. اگر یہ بات سارے ہضم کر لیں کہ نہیں, ہمیں کوئی بھی ایک بندہ ہے اس کو 60,000 روپے سیلری دینی ہے, ہمارا ملک صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں ناخوشگوار واقعہ ہوا, 5 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ایران نے,
ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا. ابراہیم رئیسی صاحب صدر ایران یہاں پر آئے, جام شہادت نوش کر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, حادثہ ہوا, تقریب کاری ہوئی, یہ تو پتہ چلے گا آگے چل کے, جنازے نماز بھی ہو گئی. بھٹو صاحب سے لے کے صدر رئیسی تک مسلم امہ کو جوڑنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. آپ کیا کہیں گے ان کی شخصیت, کتنا نقصان ہے یہ مسلم امہ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ہی وہ کنٹریز ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک وہ رکھتی ہیں, درد بھی رکھتی ہیں اور وہ ساتھ لے کے چلتی بھی ہیں, یا جہاں پہ زیادہ مسلمس آباد ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آسان نہیں ہے کہ ایک لیڈرشپ پوری چلی گئی نا. بتائیں اب نیا کون آئے گا, کس طرح سے چلائے گا, کیونکہ رئیسی صاحب نے جو کام کیا نا وہ تو دھاڑ میزائل مار دیے تھے نا اسرائیل ہاں وہی تو اب پوری دنیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے, پھر وہ سائلنٹ ہو گئی تھی کفر کی قوتیں. کہیں یہ جواب تو نہیں دے دیا انہوں نے, اٹیک نہیں اگر آپ ایسے لیمین سے بات کریں گے تو وہ یہی بات بولے گا کہ ابھی شک و شبہات اور جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر یہ دنیا میں سیف ترین سمجھا جاتا ہے ٹریولنگ کے لیے. 2 اس میں انجن ہوتے ہیں اور اگر دونوں انجن بھی فیل ہو جائیں تو بھی جو اس میں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو سیفلی ہارڈ لینڈنگ کروا لیتے ہیں, جانی نقصان سے بچا لیتے ہیں. باتیں یہی ہے نا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ میڈ ان کہاں کا تھا, کافی چیزیں ہوتی ہیں, چپیں لگتی ہے. آج کل تو آپ کے موبائل ڈیوائس کے اوپر ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ موبائل فون کہاں یوز ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. تو گاڈ نوز ہم بات کریں, اس سے ہمارے ڈومین نہیں آتا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں, بٹ نقصان بہت ہے مسلم امہ کا, بڑا نقصان ہے. سم تھنگ از فشی, کچھ بھی مطلب ہے, ڈاؤٹ فل بات ہے. اب آ جاتے ہیں لاسٹ میں, ٹائم بہت کم ہے. کراچی کے آپ باسی ہیں, اس شہر کے لیے بڑی غریب پرور لوگ کام کرتے ہیں, آپ اپنی کمیونٹی کے بھی بڑے ہیں اور کئی سالوں سے 12-15 سالوں سے آپ ہی دیکھ رہے ہیں اپنی کمیونٹی جیت پور کو. تو صرف کمیونٹی یا باقی لوگ بھی ایک کالز آتی ہیں, یا میرا یہ مسئلہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, ایسا ہی ہے؟ ساجد بھائی بالکل سارا شہر ہمارا ہے, بلکہ ملک ہمارا ہے. ہاں, اور ملک کے بچوں کی, لوگوں کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں ہیں. بٹ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کیوں, پورا پاکستان ہے, کافی لوگ ہیں, ہاں, یہ کام تو سب نے کرنا چاہیے. کیا بات ہے, کیوں ہمارے جیسے لوگ ہیں, گنتی کے لوگ, وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ پریشانیاں تو ہیں نا, 24 کروڑ کی عوام ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اور ہم کر سکتے ہیں, تو ایسے میرے جیسے تو بہت سارے میرے سے بڑے بڑے لوگ ہیں, سب نے یہ کام کرنا چاہیے. آج وقت ہے کہ جو پریشان ہے اس کو اگر نہیں سنبھالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کوئی پریشان ہمارے گھر کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے. بتائیں خیال رکھنا پڑے گا. کہ کیا محسوس ہوتا ہے, روح ایک ہوتا ہے نا انسان کا, روح خوش ہو گیا کہ یار فلاں آدمی کا میں نے علاج کے خرچہ میں نے کہیں سے کروا دیا, فلاں کی میں نے مالی معاونت کر دی. تو آپ اتنے سالوں سے ہیں, کوئی ایسا واقعہ کہ ایسا رونگٹے کھڑے ہو گئے, یار یہ کیا آ گیا؟ کون سی بات بتائیں, ہمارا تو روز کا یہ معاملہ ہے. اچھا, پرسوں کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک بندہ لٹرلی رو رہا تھا میرے ساتھ فون کے اوپر بات کرتے ہوئے. آصف بھائی, میرے 2 بھائی ہیں, ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, اکیلا گھر پہ رہتا ہوں. ایک لڑکا ہے جو میری دیکھ ریکھ کرتا ہے, جتنے پیسے ہو سکتے ہو میں اس کو دے دیتا ہوں, میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے, کرتا ہے. ایک ٹانگ کٹ گئی ہے, ڈائبٹک پیشنٹ ہے, ایک ٹانگ کٹ گئی ہے, دوسری ٹانگ میں اس کے جو گینگرنگ وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز ہو گئی ہے, مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دو. بتائیں یار. تو یہ حالات ہیں جو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ ان کا درد سمجھنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے یہ کالیں آئیں گی آپ کو, مگر آپ دوسری وہ ایسی کوئی کالیں نہیں لوگے تو آپ کو نہیں آئیں گی. یہ ساری اللہ کی طرف سے کہ جس نے مقرر کیا ہے کہ تیرے پاس میں نے یہ اس کا رزق بھیجا ہے اور اس کو یہ جو ہے نا تجھے دینا ہے. اور تیرے کو ٹائم بھی, وہ ٹائم پتہ بھی نہیں چلتا. آپ یقین کرو کہ صبح میں کال آ گئی, وہ کام نمٹانے کے بعد بھی وہی نا گھڑی میں دیکھتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے, مگر اس انسان کا کام ہو جاتا ہے. آج وقت ہے کہ سب کو جو صاحب حیثیت ہے وہ سنبھال لیں. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا, تم سے پاکستان سیزن 5 ہم ہر سال ایک بزنس سمٹ کرتے ہیں جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے مایہ بزنس مینوں کو ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ہم ان کو ان کی سروسز پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس بار ہماری کوشش ہے ہمانی کے مصطفیٰ کو بھی ہم لے آئیں. بڑے بڑے ہمارے ناموں پہ ہمارا کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی یو آر آلسو پارٹ آف اس,
آپ بھی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسج دیں گے؟ یہ سرکاری سطح پہ کرنے کے کام ہیں, لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم کیوں خاموش گھر پہ بیٹھے, ہم نے کرنا ہے. یہی تو میں بات کرتا ہوں, ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا. تو آپ جو کام کر رہے ہو واقعی ایک ایسا کام ہے کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے سوچا نہیں ہے نا, کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو ریکگنائز تو کیا جائے. تو ایک موٹیویشن ملتی ہے, اسپرٹ آتا ہے کہ ہاں یار کہ اس نے مجھے سراہا ہے. آج آپ ایک اگر کلپ بھی چلا دیتے ہو تو لوگوں میں بات جاتی ہے, تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ چاہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے, ان لوگوں کے ذریعے یا آپ کے ذریعے جو ہے کیا بات ہے, کسی غریب کا کام ہو جائے گا, کوئی بے روزگار نوکری پہ لگ جائے گا, کوئی بھوکا کھانا کھا لے گا. تو اگر میرے توسط سے یا میرے بھی لوگ ساتھی ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, ایسا ہی ٹیم ہے میرے پوری. پاس بھی تو ایک پاور ہے نا کہ اگر لوگ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ یار آصف بھائی کوئی کام ہو تو آپ کے لیے یہ فنڈ ہم نے رکھا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم یہ بھول دیتے ہیں, ہم اپنے پرسنل ان سے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جب اگر یہ چیزیں مل جاتی ہیں دل بڑا ہو جاتا ہے نا, دل بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, آپ نے یہ بات بولی, ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم کریں گے. بٹ ایک موقع مل گیا کہ یار اچھی بات بولی ہے کسی نے, تو اس کے لیے ریگارڈس بھی ہوتے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے کر رہے ہو, تو آپ تو ہمارے ساتھی ہو, جو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں اس میں آپ پرسنٹیج ہے ہماری زبردست آپ کی ہے. چلے آ گیا, اب بڑا بہترین میسج دے دیا. نازیہ کیا میسج دیں گی؟ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ میڈیا پرسن کے لیے کیٹیگریز رکھی تھی, اور اس میں 3-4 لوگ ہم نے مقابلے کروائے تھے. تو یہ مقابلے آپ میں ہم کروانے جا رہے ہیں, بڑا سخت کمپٹیشن ہوگا. ہاں آپ تو کروا چکے ہیں بہت بار, لیکن اس میں پھر ووٹنگ کی ووٹنگ ہوئی نا, یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ مل چکا ہے مجھے 3 بار بلکہ ایوارڈ آپ کے پاس سے. تم سے پاکستان کا یہ بھی خوش نصیبی ہے. میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے کے پہنچ گئے تھے, اتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا تھا, مجھے یاد ہے. اور سب سے اچھی بات تھی کہ جو میں پروگرام کرتی تھی, میں یہ سمجھتی تھی کہ بھئی ویب ٹی وی کا ہے, وہ رسپانس نہیں ہوگا. نہ صرف پولیٹیشینز, اس کے علاوہ جو بھی میں نے دیگر یعنی سوشل تھے لوگ, ان کے سب کے انٹرویوز کیے, تو میں نے دیکھا جو ان کی کمیونٹیز تھیں کہ مینز آج مجھے اس چیز پہ خوشی ہوتی ہے, جیسے ہم یعنی میڈیا پرسن کے طور پہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی پارٹی یعنی کسی ایک سے نہیں, مجھے پاکستان پیپلز پارٹی بھی, ایم کیو ایم بھی, نون لیگ بھی, پی ٹی آئی بھی, مجھے جو یعنی مجھے ووٹ جو دیا گیا تھا ان سب نے دیا تھا. بتائیں, تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے کراچی کے مطلب اس بار بھی جیتنے کے لیے آپ بڑی پر امید ہیں کہ اس بار بھی آپ کوئی لوگ ووٹ کریں گے. میں اس کے لیے سمجھتی ہوں, اب میرا خیال ہے کہ مجھے اس جیت کی ریس سے نکال دیں. اچھا, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو پہلے سے سب منع کر دیں کہ بھئی ابھی ہم پھر آ ہی نہیں رہے, ہمارا نام جاتا ہے تو ہمیں ایوارڈ نہیں ملے گا, نازیہ کو مل جائے گا. تو میں انشاءاللہ شرکت کروں گی. انسپائر بھی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا نازیہ, آپ لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں. جب آصف صاحب کی ویڈیو چلتی ہے تو بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں کہ یار میں نے بھی آصف بننا ہے, میں نے اچھے کام کرنے ہیں, میں نے نازیہ بننا ہے, میں نے نازیہ کی طرح اچھے کام کرنے ہیں, معاشرے میں عزت بنانی ہے, سوسائٹی میں نام بنانا ہے. اب دیکھیں نا آپ, وہ تو ابھی میں اس بات کو بھی آگے ان کی بڑھاؤں گی, جب ہم ملک کی یعنی خدمت کی بھی, انسانیت کی بات کر رہے ہیں, آپ اس میں ہی دیکھ لیں کہ میں تو میڈیا پرسن تھی, اس کے بعد اب میں سوشل ورک بھی ساتھ کر رہی ہوتی ہوں این جی او کا. لیکن یہ تھا نا کہ جب آپ دکھ رہا ہوتا ہے آپ کام کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ بول رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں, تو اس طرح مجھ سے مجھے ابھی بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی ہے, ویسے پتہ نہیں کتنے کیمرہ مینز یا کیسے کتنے اس طرح کے لوگ ہیں میڈیا کے جن سے میری روز کوئی بات چیت جان پہچان نہیں ہے, لیکن وہ سال میں 1-2 بار مجھے میسج کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیز چاہیے, کسی کے تھرو ہی بہن تو صرف ایک وسیلہ ہوں, وہاں پہنچ جاتی ہے, بہت بڑی چیز ہے یہ والی. پھر اس کا کردار ادا کرنا بھی بہت بڑی ہم چیز ہے. اپنے ملک کے لیے کہیں نہ کہیں کام کرتے رہیں, تو میڈیا کو میں سمجھتی ہوں کہ اسی کی بدولت یہ عزت ہے, میرا نام یا لوگ جانتے ہیں. پتہ نہیں کتنی ایسی مائیں ہیں, بہن بھائی ہیں میرے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں انہیں نہیں جانتی, تو میں انہیں بھی سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ میرے ساتھ کوئی حادثہ کوئی چیز ہو جائے اور وہ فیس بک پہ اگر شیئر ہو جائے, کہیں نیوز چل جائے, تو اتنے لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے دعائیں ہمیں رکھ رہی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. ایک لاسٹ میسج میں آصف بھائی سے لینا چاہوں گا. آصف بھائی, بہت سارے ہمارے پاکستانی, ابھی ایک پراپرٹی لیگ ہے دبئی میں, کتنے پراپرٹیز کے ہمارے لوگ مالک ہیں, ان کی اونرشپ ہے. اچھا, نہ صرف دبئی, کئی ملکوں میں ہمارے پاکستانی اس کی انڈسٹریز ہیں. تو ہمارا ایک میسج یہ بھی ہوتا ہے کہ کوشش کریں اپنے ملک میں انڈسٹری لگائیں تاکہ آپ کے مقامی لوگوں کو روزگار ملے. کیا کہیں گے ان بزنس مین کو کہ یار اپنے ملک میں لگاؤ انڈسٹری, یہاں کے مٹی کو, یہاں کے بچوں کو فائدہ دو, کل آپ نہ ہوگے, یہ دعائیں تو ہوں گی آپ کے ساتھ. نہیں, ایکچولی پراپرٹیز کی جو ہے نا الگ ہی ڈائنامکس ہیں, یہ ایریاز چلتے ہیں. اب دبئی جو ہے نا یہ 2 سال سے چل رہا ہے, بٹ گاڈ نوز ابھی حالات اچھے نہیں ہیں. آپ کسی وہاں کے ڈیولپر سے بات کریں تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ یار قسطیں نہیں آ رہی ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے
آپ کو ایسا نہیں لگ رہا یہ خود ساختہ ہے؟ ایوری تھنگس اوکے، سب صحیح ہے، پہلے بھی ایسا ہی چل رہا تھا، ابھی بھی ایسا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ خود ساختہ نہیں رونا دھونا اسٹارٹ کر دیا. بہت سارے لوگوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ یار سب ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا کہ یار یہ اتنا سستا ملک ہے یار، یہاں پہ تو سب صحیح ہے، آپ اتنا مطلب خود کو مایوس کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آئیں ول کا مظاہرہ کریں، کام کریں. یہی دیکھیے، اگر آپ مجھے اگر تھوڑا سا یوں بتاؤ گے نا، میں آپ کو پوری تھوڑی وضاحت سے بتا سکتا ہوں کہ پراپرٹی کا سیگمنٹ جو ہے نا، آپ کسی بھی ریئل اسٹیٹ والے سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، میں ویسے تو خود جو ہے 1998 سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھتا ہوں، پراپرٹی پرچیز کرنا، بیچنا، تو اس کا نا 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. صحیح. 5 سال میں 3 سال تیزی کے ہوتے ہیں، 2 سال مندی کے ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ کیونکہ ایک دیکھو نا نارمل بات ہے کہ ہر لوگ پیسے کماتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، پھر پراپرٹی زمینیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی، اتنی ہے، نہیں ہوں گی، بنانے جائیں وہ بیچتے جائیں. اب آپ نے ایک اپارٹمنٹ لینا تھا تو آپ نے لے لیا نا، آپ کے جاننے والے جتنے بھی ارد گرد میں ہیں وہ 3 سال میں لے لیتے ہیں، مال تو بن ہی جا رہا ہے. پھر وہ 2 سال 3 سال مندی کے کھاتے ہیں ہم لوگ، 2 سال یار مال نہیں بک رہا ہے، پیسے نہیں آ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، بٹ واپس 2 سال کے اندر میں چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. اس بار ایسا ہوا کہ کنٹینیوسلی پاکستان کے اندر میں 12 سال کی تیزی رہی. بتائیں 12 سال تک تھوڑی سی کریکشن تو آئے گی نا. 12 سال تیزی رہی ہے. 2 سال ہو گئے، 6-8 مہینے ابھی تیزی شروع ہو گئی ہے نا، مارکیٹ چل رہی ہے، آواز آنا شروع ہو گئی ہے، وصول ہو رہی ہے، مال بھی بک رہا ہے، بلڈر واپس مزے میں. تو تھوڑا سا انتظار کی بات ہے، چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. جب پاکستان اچھا ہوگا پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ادھر جانا ہی نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہے، ہماری مٹی ہے، ہمیں یہیں پہ مرنا ہے، یہیں پہ جینا ہے، یہیں پہ ہماری اولاد ہے. کیا بات ہے. تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ دوسری جگہ پہ جائیں اور کام کریں. ہاں یہ ٹینیور تھوڑا گزر جاتا ہے تو واپس ادھر ہی آنا ہے نا، واپس ادھر ہی آنا ہے، اسی مٹی میں ہی ہم نے چلے جانا ہے. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.